کرسمس کی مبارکباد کے فتوے ابھی ختم نہیں ہوتے کہ نئے سال کی مبارکباد پر فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم سورج سے شروع ہونے والے نئے سال کی مبارکباد نہیں دیں گے۔ یعنی اب چونکہ ہم نے سورج کو مشرف بعیسائیت کر دیا ہے اور چاند کو مشرف اسلام، ہم نے سورج عیسائیوں کو لکھ کر دے دیا ہے، لہٰذا اب ہم نمازیں بھی چاند کے مطابق پڑھیں گے اور روزے اور سحری بھی چاند کے مطابق کریں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ علم کی ایک حد ہوتی ہے مگر جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے کسی کے پاس جہالت کی ڈگری نہیں دیکھی۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی محرم کو انہیں مبارکباد دے دے تو پھر واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ محرم تو شہادت حسین کا مہینہ ہے، تو آپ نے اس پر مبارکباد کیسے دی؟ دنیا میں بہت سے کیلنڈر رائج ہیں جن میں عیسوی کیلنڈر، قمری کیلنڈر اور بکرمی کیلنڈر، چائنیز کیلنڈر بھی مشہور ہے۔ عیسوی کیلنڈر سورج کی گردش، قمری کیلنڈر چاند کی گردش اور بکرمی کیلنڈر چاند اور سورج دونوں کی گردش اور موسموں کی تبدیلی کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ سب موسم اللہ ہی کے ہیں، چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے اور اسی کی تخلیق ہیں۔ دونوں کو دیگر کاموں کے علاوہ اللہ نے سال اور مہینوں کے حساب کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے کسی بھی کیلنڈر کا استعمال کرنا گناہ یا ثواب نہیں، یہ محض تاریخ اور وقت کے تعین کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص کسی بھی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی آمد کی خوشی مناتا ہے، سالگرہ، اینیورسری، یوم تاسیس یا اس طرح کا کوئی بھی دن مناتا ہے اور اس میں شرک یا بد اخلاقی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام خوشی منانے پر پابندی نہیں لگاتا۔ جو لوگ ہجری سال کو اسلامی سال کہتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تھا، تب کہیں بھی قمری کیلنڈر کا وجود نہیں تھا، البتہ عیسوی کیلنڈر اور بکرمی کیلنڈر تب بھی موجود تھے۔ قمری کیلنڈر بہت بعد میں حضرت عمر کے عہد حکومت میں حساب کتاب رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا اب دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے سوائے سعودی عرب کے۔ رہ گئے محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی وغیرہ کے مہینے، تو یہ مہینے عربوں میں صدیوں سے رائج تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں ساون، بھادو وغیرہ کے مہینے رائج ہیں، اسی طرح عرب میں محرم، ربیع الاول اور ربیع الثانی وغیرہ کے مہینے رائج تھے۔ ان میں سے رمضان کے مہینے کو ہجری کیلنڈر سے بہت پہلے روزے کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ ہجری کیلنڈر نہ بھی ہوتا تب بھی رمضان کے رمضان اور روزوں کا مہینہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ باقی ساری مسلم دنیا شمسی کیلنڈر ہی استعمال کرتی ہے۔ الیکشن کے لیے بھی اسی کی تاریخیں طے ہوتی ہیں، عدالتوں میں مقدموں کی تاریخیں بھی، تنخواہیں بھی اسی کے مطابق ملتی ہیں، تاریخ پیدائش اسی کے مطابق درج ہوتی ہے، پاسپورٹ پر بھی شمسی کیلنڈر ہی کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اگر صرف چاند کا کیلنڈر استعمال کرنے سے کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہودی اسلام سے 2500 سال پہلے سے چاند کا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کا چاند کبھی سلپ نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سال گزرنے پر خوشی کی بجائے غم منانا چاہیے کہ زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، تو یہ تو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہے نہ کہ خوشی منانے کا۔ ایسے لوگوں سے عرض ہے کہ ہماری عمر تو پیدائش کے ساتھ ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اگر بالفرض وہ 100 سال کی عمر لے کر آیا ہے تو ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے لمحے اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ مناسب رہے گا کہ وہ ہر روز اسی بات کا غم منائے کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے اور زندگی میں کوئی خوشی نہ منائے اور نہ کوئی تعمیری کام کرے؟ ہم غم منانے کی بجائے اس بات پر شکر کیوں نہ کریں اور خوشی کیوں نہ منائیں کہ ہمیں اللہ نے ایک سال اور دے دیا ہے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے اور اپنی گزشتہ خطاؤں کی تلافی اور ان کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع اور مل گیا ہے۔
محاسبہ اور مواخذہ کی تلقین صرف سال کے بعد ہی نہیں بلکہ یہ تو ہر دن اور ہر لمحہ کی چیز ہے، لیکن محاسبہ اور مواخذہ کسی خوشی یا دن منانے میں آڑے نہیں آتا۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ غیر مسلم مناتے ہیں، اس لیے ہم نہیں منا سکتے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں شمار ہوگا۔ یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کی جاتی ہے، سیاق سباق سے ہٹا کر استعمال کی جاتی ہے۔ اس حدیث کا استعمال جس بے رحمی اور بے دردی سے ہم کر رہے ہیں شاید ہی کسی قوم نے کیا ہوگا۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے سیاق و سباق سے نکال کر ایک اصول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور غیر مسلموں کی جانب سے آئی ہر چیز پر اپلائی کر کے اس پر حرام اور ناجائز کا فتویٰ چسپاں کر دیا جاتا ہے، جن میں پینٹ شرٹ، ٹائی کوٹ، سالگرہ، اینیورسری، نیو ایئر، مدر ڈے، ٹیچر ڈے وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ناجائز اور حرام سمجھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سب غیر مسلم کرتے ہیں اس لیے حدیث کی روح سے اگر مسلمانوں میں سے کسی نے ایسا کوئی کام کیا تو قیامت کے روز وہ بھی انہی غیر مسلموں میں شمار ہوگا۔ حالانکہ جب ہم مکمل حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں نہ قیامت کا ذکر ہے، نہ غیر مسلموں سے الگ طرز اپنانے کی تلقین ہے، نہ حلال و حرام کا کوئی اصول بیان ہو رہا ہے، بلکہ وہاں تو بات ہی کچھ اور بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر جنگی کارروائی سے قبل ارد گرد کے قبائل کو متنبع کیا کہ میں دوسرے نبیوں کی طرح صرف تبلیغ کر کے نہیں رہ جاؤں گا بلکہ میں جہاد بھی کروں گا، اور میرا رزق میرے نیزے کے تحت رکھ دیا گیا ہے، یعنی مال غنیمت کی صورت میں میرا روزگار مقرر کر دیا گیا ہے۔ نبیوں کی تاریخ میں پہلی بار مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ میرے مخالفین کے لیے ذلت اور صغار یعنی پستی مقدر کر دی ہے۔ جو میرے مخالفین کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ دوران جنگ اگر کسی دوسری قوم کا کوئی آدمی جس سے ہماری جنگ نہیں اپنے متشابہ حلیے کی وجہ سے مارا گیا تو اس کا خون ہمارے ذمہ نہیں، کیونکہ جنگ میں ممکن نہیں ہوتا کہ کسی کی تفصیلی شناخت ہو یا نام پتہ قبیلہ معلوم کرنے کے بعد اسے قتل کیا جائے، بلکہ جو جس قوم کے حلیہ میں ہوتا ہے اسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ یہ مکمل حدیث مسند احمد میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے۔ جس نے میری مخالفت کی اللہ نے ذلت اور رسوائی اس کے حق میں لکھ دی ہے، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مصنف ابن شیبہ کے الفاظ یہ ہیں، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے تحت رکھا گیا ہے، اور جو میری مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت اور میری ماتحتی لکھ دی ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ یہاں کوئی حلال و حرام کا قانون بیان نہیں ہو رہا، نہ کوئی ابدی حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ جنگی کارروائی سے قبل مخالفین کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مخالفین میں مکس اپ نہ ہو جائیں اور نہ ان جیسا رویہ اختیار کریں۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو یہاں سے نکال کر اور اسے اصول بنا کر حلال و حرام کے فتوے تقسیم کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قرآن کی آیت اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اگر کوئی شخص اس آیت کا ایک ٹکڑا یعنی لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جاؤ سیاق و سباق سے نکال کر کہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز سے منع کیا ہے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔
دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، بلکہ گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے۔ ملک محلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تعلیمی اور معاشرتی تعامل نے لوگوں اور کلچروں کو ایک دوسرے میں یوں مدغم کر دیا ہے کہ لوگ اسے معاشرتی اور سماجی پس منظر میں دیکھتے ہیں، نہ کہ مذہبی پس منظر میں۔ ایک دوسرے کے لباس، تہوار اور اطوار اپنائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان میں سے کوئی چیز اختیار کرنے میں صرف اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس میں شرک اور کسی بد اخلاقی کا پہلو شامل نہ ہو۔ مشابہت کا اطلاق اگر کرنا ہی ہے تو ظاہری حلیہ کی بجائے کردار پر کریں۔ مثلا ملاوٹ کرنے والا قوم شعیب کے مشابہ ہوگا اور روز قیامت انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ زنا اور لواطت کا مرتکب قوم لوط کے مشابہ ہوگا۔ غرور و تکبر کرنے والا فرعون اور نمرود کے مشابہ ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا قارون کے مشابہ، حق پہچان کر انکار کرنے والا ابو جہل کے مشابہ، شرک اور بدعت کرنے والا مشرکین مکہ کے مشابہ، دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اپنی طرف سے دین میں حلال و حرام کے فتوے دینے والا یہود کے مشابہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض نئے سال کی مبارکباد ہو یا کسی اور دن کی مبارکباد ہو یا وہ دن منانا ہو تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہ ہو یا اس میں کوئی شرک کا پہلو شامل نہ ہو۔